بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی کی زندگی میں خوشیاں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو وہ کسی کی اداس زندگی کو ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ لیکن ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو اچھے دوست ملتے ہیں اور بعض کو برے پڑوسیوں کا روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کے پڑوسی مکمل طور پر خاموش رہتے ہیں اور وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دیکھیں ان کے گھر کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لندن میں رہتی لوسی ایشن نامی اس لڑکی کی بھی ایسی ہی پڑوسن تھی، اور اس کی یہ عجیب پڑوسن اس کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں گزشتہ 20 سالوں سے رہ رہی تھی۔ لوسی نے بتایا کہ یہ بوڑھی عورت جو کہ میرے فلیٹ کے سامنے والے ایک اکیلے کمرے والے فلیٹ میں رہتی ہے، ہمیشہ لوگوں سے دور ہی رہتی ہے، اور جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس نے ہمیشہ مجھ سے غصے سے بات کی تاکہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ لوسی کو اپنی آدھی زندگی اس بوڑھی کے سامنے رہتے ہوئے ہو چکی تھی، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اس کا نام جانتی تھی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ کوئی بھی اس بوڑھی کو ایک لمبے عرصے سے ملنے نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بوڑھی پاگل ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی۔ وہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن پاس موجود ایک سٹور سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی تھی۔ شاید اس بوڑھی کے مشکل حالات کے بارے میں کسی کو نہ پتہ چلتا اگر سب اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے، لیکن اس ایک واقعے نے سب کچھ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ لوسی کو سمجھ تھی کہ یہ بوڑھی کس مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن وہ اتنی سخت تھی کہ اس کی مدد کرنا مشکل کیا بلکہ تقریباً ناممکن ہی تھا، اور لوسی اس سے بات کرنے کی جتنی بار بھی کوشش کرتی وہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی۔ جب بھی لوسی کو یہ بوڑھی سیڑھیوں پر نظر آتی، اس کی ساری وضاقتہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتی ہوئی نظر آتی۔ آج لوسی ایشن نے بھی دل میں فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ دیکھ کر ہی رہے گی کہ کیوں یہ بوڑھی عورت کسی کو اپنے گھر میں نہیں جانے دیتی۔ ہر بار کی طرح بوڑھی نے غصے سے دروازہ کھولا، اور جب لوسی نے کہا کہ وہ مدد کرنا چاہتی ہے تو بوڑھی نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ جب لوسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ضد کی تو آخرکار نہ جانے کیسے، لیکن اس بوڑھی نے لوسی کو اپنے فلیٹ کے اندر آنے کی اجازت دے ہی دی۔ اس فلیٹ میں لوسی نے جو دیکھا اسے دیکھ کر لوسی کو بھی خوف آ گیا۔ لوسی کو شک تھا کہ اس کی بوڑھی پڑوسن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کے حالات اس قدر برے ہوں گے۔ یہ بوڑھی ایک انتہائی گندی جگہ رہ رہی تھی، اور اس کے فلیٹ کی اتنی بری حالت تھی کہ وہاں رہنا ایک صحت مند بندے کے بس کی بات بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ فرش پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی تھی، اور یہ سب کچھ لوسی نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی دیکھ لیا تھا۔ لوسی نے بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے بہت منت کی کہ میں صرف مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے فلیٹ کے اندر آنے دو۔ آخرکار بوڑھی عورت نے ہاں کہہ دی، اور جو لوسی نے اس اپارٹمنٹ کے اندر دیکھا وہ اس کی امید سے کئی گنا زیادہ بدتر تھا۔ اس کے گھر میں موجود تمام فرنیچر ٹوٹ چکا تھا، نہ تو گھر کے کچن میں کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی فریج میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایکسپائر ہو چکا تھا، اور یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا باتھ روم بھی بہت تباہ حال تھا، اور تقریباً 13 سالوں سے یہ بوڑھی نہا نہیں سکی تھی، اور اس کو سردی ہو یا گرمی ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ بوڑھی ایک گندے سے میٹرس پر سوتی تھی جو کہ گرد اور مٹی سے اٹے گندے فرش پر پڑا تھا، حتیٰ کہ گھر کی دیواروں پر بھی پھپھوندی لگ چکی تھی۔ یہ کسی بھی انسان کے رہنے کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی، اور اس بوڑھی کی ذہنی اور جسمانی صحت ہر گزرتے دن کے ساتھ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لوسی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے فلیٹ کی صفائی شروع کر دی، اور اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ لوسی نے کئی دن لگا کر اس بوڑھی کے فلیٹ کو صاف کر دیا۔ اب یہ گھر کسی انسان کے رہنے کے قابل لگنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ لوسی نے فیس بک پر پوسٹ کر کے اپنے تمام دوستوں کو وہ چیزیں خیرات کرنے کو کہا جو کہ ان کے استعمال میں نہیں تھیں۔ اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس آئے گا۔ جلد ہی اس کی پوسٹ سارے انٹرنیٹ پر پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں کی طرف سے اس بوڑھی کے لیے کئی طرح کا ضروری سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ صرف ایک دن کے اندر ہی لوسی کو تقریباً تمام چیزیں مل گئی تھیں جو کہ اس نے اپنی پوسٹ میں لکھی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس بوڑھی کے فلیٹ میں ایک صاف ستھرا بستر، صاف کارپیٹ، اچھا فرنیچر اور کچن میں نئے برتن لگ چکے تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے نئے کپڑے بھی پہنچ چکے تھے۔ لیکن یہ بھی ابھی تک کی اس کہانی کا سب سے اہم حصہ نہیں تھا۔ سب سے اہم حصہ اس کہانی کا تب سامنے آیا جب اس بوڑھی کے پرانے دوستوں میں سے کچھ نے لوسی کی پوسٹ دیکھی، اور اس بوڑھی کے یہ پرانے دوست اس سے ملنے چلے آئے، اور بوڑھی نے جب ان کو دیکھا تو اس کی خوشی سے آنسو نکل آئے، کیونکہ کئی سالوں سے اس کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ 4 باتیں ہی کر سکے۔
بوڑھی کے تمام پڑوسیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر باری باری اپنی بوڑھی پڑوسن کے لیے کھانا بنایا کریں گے۔ روزانہ ان کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، اور کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ایک اچھے استعمال میں لائیں؟ اور اس مقصد کے لیے تمام پڑوسیوں نے دن تقسیم کر لیے۔ لوسی کی بیٹی روبی بھی اس بوڑھی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی، اور اب یہ بوڑھی لوسی کو اپنی بیٹی کہتی ہے، کیونکہ وہی ایک وہ واحد شخص ہے جس نے اس کی بغیر کسی مطلب کے اس قدر مدد کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔